ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے سی اوز اور افسران کے ساتھ اس وقت سے جو ہے یہ تیاری اور پروگرام جو ہے وہ بنانے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے ہدایات منسٹر صاحب کو دی تھی، اور کل اس کی اپروول جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے دی ہیں، جس کی ڈیٹیلز یقیناً منسٹر لوکل گورنمنٹ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. لیکن میں صرف جو ہے وہ ذرا سا یہ بات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مویشی منڈیاں جو ہیں وہ اس وقت ہر جگہ پر جو ہے موجود ہیں، اور جو مخصوص مقامات ہیں جہاں پر مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے علاوہ مویشی منڈیاں جو ہیں وہ لگانے کی اجازت کہیں اور نہیں دی گئی ہے. وہاں پر صفائی کے جو ہے وہ انتظامات جو ہے وہ آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈنری انتظامات جو ہے وہ دیکھنے میں ملتے ہیں. اور ستھرا پنجاب جو ہے وہ یقیناً چیف منسٹر کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے ہی ہے، لیکن اس کی مثالیں جو ہیں وہ پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی دی جاتی ہیں، اور اسی لیے مختلف صوبے بھی جو ہیں ہمارے وہ بھی اس حوالے سے تفصیلات جب جو ہے وہ حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان کو یقیناً وہ بھی دے جاتی ہیں. بیپاری جو ہیں تمام ان کو بھی سہولتیں وہاں دی گئی ہیں، ویٹنری کیمپس ہیں، ضلع انتظامیہ ہے، پولیس پیرا فورس یہ منڈیوں میں موجود ہیں. اور جو ہماری کیٹل مارکیٹ ہے شاہپور کانجرا والی، وہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ جو کیٹل مارکیٹ چیف منسٹر صاحبہ نے بنائی تھی، وہ اس وقت بھی بہت اچھا کام جو ہے وہاں پر چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی ہو رہا ہے. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہوتا تھا کہ بیوپاری جو ہے ان کے ساتھ فراڈ کے یا ان کے ساتھ کوئی چوری چکاری کے معاملات ہوتے تھے. الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ایک منظم جو ہے وہ میکنزم تشکیل دیا گیا ہے، جس کے بارے میں بھی ہم آپ سے گزارش کریں گے. اور اس دفعہ جو ہے وہ جو ٹرینڈ سیٹ کیا تھا منسٹر لوکل گورنمنٹ نے ارک گلاب کا، بڑا مشہور اور وہ چونے کے ساتھ ڈیکوریشن کرنے کا، اس دفعہ انہوں نے اس کے اندر کچھ نئی انوویشن بھی کی ہے. اور چیف منسٹر صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جو اب مساجد اور امام بارگاہیں اور یہ جگہیں ہیں ان کو بھی ارک گلاب سے جو ہے وہ دھویا جائے گا، تو ہر طرف آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ خوشبوئیں نظر آئیں گی. اور اب میں منسٹر لوکل گورنمنٹ سے جو ہے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اس میں آپ کو بریف کرتے ہیں پلیز. یہ ہمارے پاس یہ بیگز موجود ہیں، اس کی ہیلپ لائن موجود ہے، اور یہ تمام بیگز جو ہیں یہ فری آف کاسٹ لوگوں کے گھروں پہ ڈیلیور کیے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پنجاب کا مقابلہ اب جو ہے نا وہ کسی اور صوبے سے نہیں کیا جاتا. پنجاب کا مقابلہ اپنی پہلی گزری ہوئی عیدوں سے ہی کیا جاتا ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج اس حوالے سے یہی ہے کہ ہم جو پچھلے سال جو عید گزری تھی اس سے بہتر اس دفعہ پرفارم کریں. جو چیف منسٹر صاحبہ کو ہم نے سارے جو ان کی ہدایت کے مطابق جو ریسورسز ڈپلوائے کیے ہیں اس عید پہ، جو ہمارے پلانز ہیں وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب ایک 130 ملین کی آبادی کا یہ صوبہ ہے. تقریباً 22.2 ملین جو ہے نا ہاؤس ہولڈ ہیں ٹوٹل پنجاب میں. تو جو ٹوٹل یہ جو بیگز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہاں پہ، یہ ہم نے 12 ملین بایو ڈیگریڈیبل بیگز جو ہے نا یہ بنائے ہیں، جو کہ لوگوں کے گھروں میں بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں. ہمارے جو کیمپس ہیں وہاں سے بھی لوگ لے کے جا سکتے ہیں، اور ایون مساجد کے باہر سے بھی ہم نے لوگوں کو تقسیم کریں گے. جی اس پورے عید آپریشن کے سلسلے میں جو کچھ فگرز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. اس عید آپریشن جو اس سال ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں ٹوٹل 1,84,000 سے زائد سینیٹری ورکرز جو ہے نا وہ اس کا حصہ ہوں گے. اور یہ عید آپریشن عید ایک رات پہلے سے لے کے عید کے تینوں دن، بلکہ پوسٹ عید بھی جو ہے وہ بھی پوری کلیئرنس تک یہ نان سٹاپ 24 آور جو ہے نا وہ یہ ہماری آپریشن چلتا رہے گا، جس میں اس دفعہ تقریباً 60,000 اسپیشلائزڈ مشینری اور وہیکلز جو ہے نا وہ ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں. 1,84,000 سینیٹری ورکرز اور 60,000 مشینری اس میں جو ہے نا استعمال کی جائے گی. اور اس کے علاوہ عید کیمپس جو ہیں وہ آپریشن کیمپس جو ہے نا وہ تقریباً 4500 عید آپریشن کیمپس جو ہے نا وہ ہم لگائیں گے. ہر یونین کونسل کی سطح پہ کم از کم ایک کیمپ لازمی ہوگا، اور شہروں میں بھی جو مین جو چوکس ہیں، مین جو ایریاز ہیں، وہاں پہ بھی ہمارے عید آپریشن کیمپ جو ہے نا وہ لگیں گے. اس کے علاوہ جس طرح مسٹر انفارمیشن نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ ایئر آپ کو معلوم ہے کہ ارک گلاب کا استعمال کیا گیا، فینائل کا استعمال کیا گیا، لائم کا استعمال کیا گیا، جس سے
جو ویزیبل ایک ڈفرینس تھا وہ لوگوں کو نظر آیا. لوگ یہ بات کرتے تھے کہ جی ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ عید کا سماں ہے, کیونکہ عید پہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب گلیوں سے گزریں, روڈ سے گزریں تو وہاں پہ عجیب قسم کی بدبو آ رہی ہو یا وہاں پہ علائشیں پڑی ہوں, تو لوگوں کو بالکل ایسی کوئی ماحول وہاں نہیں ملا. اس دفعہ ہم نے پچھلی دفعہ سے زیادہ مقدار جو ہے نا اس کا انشاءاللہ تعالی استعمال کریں گے. سی ایم صاحبہ کی ہدایت کے مطابق 2.1 ملین کلو گرام سے زائد لائم کا استعمال ہم کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ, اور 1,50,000 سے زائد لیٹر جو فنائل ہے اس کا استعمال ہوگا, اور تقریباً 40,000 لیٹر روز واٹر جو ہے, جو عرق گلاب ہے, اس کا استعمال کیا جائے گا. ہمارے جو ایم ڈیز ہیں تمام کے تمام انہوں نے ٹوٹل ورک کر لیا ہے, تمام ایریاز کو میپ کر لیا ہے, یہاں تک کہ گھروں کے سرویز بھی ہم نے کیے ہیں, لوگوں سے پوچھا ہے کہ جی آپ نے قربانی کون سی کرنی ہے, وہ سارا ڈاٹا ہمارے سسٹم میں ساتھ ساتھ کلیکٹ ہوتا جا رہا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا. اور اصل میں جو آپریشن ہمارا ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ جو لوگوں نے ہمیں بتایا ہے وہاں پہ ہر گلی کے اوپر, ہر بیٹ کے اوپر ہمارے ورکرز جو ہے نا وہ باقاعدہ آن دا موو ہوں گے, اور وہاں سے ساتھ ساتھ جو علائشیں آئیں گی وہ ساتھ ساتھ کلیکٹ کریں گے. وہ ہینڈ کارٹس کے ذریعے کلیکٹ کریں گے, لوڈ رکشاز کے ذریعے کلیکٹ کریں گے, بعض جگہوں پہ ہم پک اپس کا استعمال کریں گے, بعض جگہوں کے اوپر ہم ٹرالی ٹریکٹرز کا استعمال کریں گے. کلیکٹ کر کے ان کو کلیکشن پوائنٹس پہ لے کے جائے گا. 7,000 پورے پنجاب میں ہم نے جو منی ڈمپ سائٹس, ٹرینچز, یہاں پہ جو کلیکشن پوائنٹس ہیں وہ بنائے ہیں, جہاں پہ یہ کلیکٹ کر کے وہاں سے اس کو جو ہماری مین ڈمپ سائٹس ہیں وہاں پہ ان کو لے جایا جائے گا. اور یہ بالکل اس کی سائیکل اس طرح چلے گی کہ کوئی بھی اس میں مسنگ گیپ نہیں ہوگا, یعنی کہ گاڑی اگر ایک جائے گی تو دوسری گاڑی وہاں پہ کھڑی انتظار کر رہی ہوگی. تو اس طریقے سے ہم نے اس کو پورا جو ہے نا میکانزم بنایا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں یہ تو عید آپریشن کے حوالے سے ہے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ عید سے ایک رات پہلے جو چاند رات جسے ہم کہتے ہیں اس میں بھی بڑی کچھ اہم جو ہے نا وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بازار رات کو لیٹ بند ہوں گے, تو اس میں بازاروں کے بند ہونے کے بعد پورے پنجاب کی ایک دفعہ ساری صفائی کی جائے گی صبح جو ہے نا دن ہونے سے پہلے. 65,000 سے زائد مساجد ہیں, ان مساجد کے اوپر ہمارے لوگ ڈپلائے ہوں گے جو کہ وہاں پہ صفائی کریں گے. اس کے علاوہ تقریباً 3,527 عیدگاہ ہیں جو کہ ہمارے سروے میں جو ہم نے جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں وہاں پہ جو ہے نا صفائی کی جائے گی. ہمارے 17 پنجاب کے لوگ وہاں پہ ڈپلائے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر بہت سی جگہوں پہ لوگ اجتماعی قربانیاں بھی کرتے ہیں. تقریباً 1,300 کے قریب قربان گاہیں ہیں ایسی جہاں پہ اجتماعی قربانیاں کی جائیں گی. وہاں پہ ہمارا اسپیشل اسکواڈ وہاں پہ موجود ہوگا. 10,000 سے زائد گریو یارڈز ہیں پنجاب کے, جن کا جو ہمارے پاس جو ڈاٹا جتنا بھی موجود ہے وہ تمام گریو یارڈز کی صفائی وہ عید کی نماز سے پہلے مکمل کی جائے گی, تاکہ لوگوں نے وہاں پہ گریو یارڈز پہ جانا ہے, جا کے دعا کرنے کے لیے اپنی جو پیارے جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے. تو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ابھی مسٹر انفارمیشن نے بتایا ہے کہ جو ہماری کیٹل مارکیٹس ہیں جو سیل پوائنٹس ٹوٹل پنجاب کے اندر ہیں. دیکھیں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی ہم نے ٹیمپریری سیل پوائنٹ لگائے ہیں پنجاب میں, جو کہ ٹوٹل 288 بنتے ہیں, جس میں ہماری جو کیٹل مارکیٹ کے اپنے بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹیمپریری ابھی لگائے ہیں جو 10 دن پہلے عید سے شروع کیے ہیں, یہ تمام کے تمام جو کہ ہم نے ٹیمپریری حادثوں پہ لگائے ہیں سارے کے سارے فری آف کاسٹ ہیں. یہاں پہ کوئی 1 روپیہ چارج نہیں اس پہ کیا جا رہا. جو ہماری کیٹل مارکیٹس کے ہیں جو کہ جن کے جو کانٹریکٹ آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کا ایک سسٹم ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن باقی سارے کے سارے جو ہے نا وہ سیل پوائنٹ جو ہے نا وہ فری آف کاسٹ ہے. وہاں پہ بہترین سہولتیں دی جا رہی ہیں, صفائی کی سہولتیں دی جا رہی ہیں. وہاں پہ تمام جو الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے کیمپس لگے ہیں. وہاں پہ فیلڈ ہاسپٹلز موجود ہیں. وہاں پہ ہمارے 1122 والے ایمرجنسی سروسز والے سارے لوگ میں وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ پانی کا بہترین جو ہے نا وہ استعمال وہاں پہ لوگوں کے لیے موجود ہے. ایون جانوروں کے چارے کے لیے جو چیزیں ہیں نا وہ ساری وہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں. میں نے کل خود LDA سٹی والا جو ہمارا سیل پوائنٹ ہے وہاں وزٹ کیا. 75 ایکڑ پہ ہم نے وہ سیل پوائنٹ پلان کیا تھا, ابھی وہ 150 ایکڑ پہ پہنچ چکا ہے. صرف ایک سیل پوائنٹ کی بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور بہترین انتظامات تھے وہاں پہ. لوگوں کو ٹینٹ پرووائڈ کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو جانور وہاں پہ لے کے آئے ہیں. ایون جو وہاں پہ ٹوائلٹ کی فیسلٹیز, ایون CCTV کیمراز سارے کے سارے جو ہے نا وہاں پہ یہ ہم نے یہ پرووائڈ کی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو معلوم ہے
کہ ستھرا پنجاب کی ڈومین میں جو ایریا آتا ہے وہاں پہ تو آپ کو صفائی ہمیشہ نظر آتی ہے. بعض ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے میڈیا پہ بعض اوقات ایسی خبریں چل جاتی ہیں کہ جو ستھرا پنجاب کی ڈومین سے باہر ایریا ہے وہاں پہ جو ہے نا تصویریں جو چل جاتی ہیں تو وہ جو ہے نا وہ چلانے کے بعد وہ اوبیسلی پنجاب کیسا ہے, لیکن ہمارے لیے وہ مجبوری ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ان کا ساما ایگریمنٹ نہیں ہے. لیکن اس عید کے حوالے سے ہم نے یہ بھی ارینجمنٹس کی ہیں کہ تمام جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, جو ہمارے کنٹونمنٹ ایریاز ہیں اور جو ہمارے ریلوے ایریاز ہیں, جو کہ ایکچولی ہماری نارمل جو ہمارا آپریشن ہے اس کی ڈومین میں نہیں آتے, ان کی جو سیکنڈری ویسٹ کا جو پوری جو ہے نا ذمہ داری وہ ہم نے اٹھائی ہے. اور یہ چیف منسٹر صاحبہ کی بڑی کلیئر ہدایات تھی کہ وہاں پہ جو میکسیمم سروس ہم دے سکتے ہیں وہ دیں, تاکہ وہ ایک پوائنٹ کے اوپر وہ اس سوسائٹی کے جو انتظامیہ ہے یا جو کنٹونمنٹ کی انتظامیہ یا ایون جو ریلوے کالونی کی انتظامیہ وہ ایک پوائنٹ پہ وہ علائشیں یا جو کچرا وغیرہ لے کے آئیں, وہاں سے آگے ہماری ٹیمیں جو ہے نا وہ بالکل ڈپلائڈ ہوں گی, وہ وہاں سے اس کو اٹھا کے لے کے جائیں گی. ورنہ ہمیں عید والے دن سارے کام کاج چھوڑ کے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی جان یہ ایریا ستھرا پنجاب کی ڈومین سے باہر ہے, جو آپ کبھی دکھا دیتے ہیں کہ جی یہاں علائشیں پڑی ہیں. اور آپ ابھی عید سے پہلے بھی ابھی لے کے تقریباً 2772 کمرشل ایریاز ہیں, جو بڑی مارکیٹس ہیں, جو کمرشل ایریاز ہیں پنجاب کے اندر, وہاں پہ ہماری ٹیمیں ڈپلائڈ ہیں اور وہ جو ہے نا وہ رات کو لیٹ بھی وہ کام کر رہی ہیں, اور یہ عید کے دنوں تک بھی یہ چلتا رہے گا سارے کا سارا پروسیس. ہماری 3 فیزز میں ہم نے اس کو تقسیم کیا تھا. سب سے پہلے تو اوبیسلی پری عید جو ہم نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں, اس میں ہمارے پاس جو ہے نا ہم نے یہ ساری کا کام ہمارے مکمل کر لی ہیں. پھر ایک نائٹ بیفور عید جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر عید کا جو 3 دن کا آپریشن ہے اس میں چیف منسٹر صاحب کی ہدایت ہے کہ میں اس سے پہلے بھی فیلڈ میں رہتا ہوں تقریباً تمام دنوں میں, اور اس کے علاوہ جو ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں وہ بھی جو تمام ہمارے ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہیں تمام کے تمام فیلڈ میں ہوں گے, لوگوں کی مدد کے لیے جو ہے نا وہ یہ سارے کام کی مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے. اور چیف منسٹر صاحبہ خود جو ہے نا وہ منٹ ٹو منٹ ایک ہی چیز کی مانیٹرنگ جو وہ کر رہی ہوتی ہیں, پہلے بھی اور اس دفعہ بھی وہ کریں گی. بڑا امپورٹنٹ چیز اس دفعہ یہ ہے کہ جب ہم نے اتنے ریسورسز ڈپلائی کیے ہیں تو ہم یہ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس سسٹم کے عین مطابق چلیں. ہماری ایک ہیلپ لائن ہے 1139 کے اوپر اگر کہیں پہ کوئی ایسی کوئی کمپلینٹ ہے تو فوری کال کریں, ود ان منٹس, میں آرز کی بات نہیں کر رہا, ود ان منٹس ہماری ٹیم پہنچیں گی, جا کر اس کو کلیئر کریں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے کہ انلیگل ڈمپنگ مت کریں کائنڈلی. یہ بیگز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اور ہماری ٹیمیں وہاں پہ ڈپلائڈ ہوں گی, بلکہ ہمارے جو لوڈر رکشاز یا جو ہماری پک اپس ہیں جب وہ علاقوں میں جائیں گی وہاں پہ اناؤنسمنٹ بھی کریں گے کہ ہم اس ایریا میں آئے ہیں, تو اگر کہیں پہ کوئی ایسی علائشیں موجود ہے تو ہمیں آ کے وہ دی جائیں, ہم وہ لے جائیں گے. اور اگر انلیگل ڈمپنگ کی جائے گی اس کے اوپر سختی سے نپٹا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس قانون میں جو ستھرا پنجاب اتھارٹی کا قانون, اس میں 50,000 تک کا جرمانہ ہے. تو یقینی طور پہ جرمانہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ علاقے کا ماحول خراب کرتے ہیں, اور یہ بڑے چند لوگ ہوتے ہیں, بعض جگہوں پہ بالکل لوگ ایسے نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے تمام محلے کے تمام جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کو بھی مشکل سے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو ایسے عناصر کے اوپر جرمانے بھی ہوں گے اگر وہ یہ کریں گے. ہمارے جو فیلڈ مانیٹرنگ آفیسر ہیں, ہر 2 یونٹ کونسل کے اوپر ایک جو ہمارا فیلڈ مانیٹرنگ آفیسر اسی چیز کی مانیٹرنگ کر رہا ہوگا. تو اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ کائنڈلی آپ کوئی انلیگل ڈمپنگ مت کریں. تمام سہولتیں آپ کے لیے موجود ہیں. جی ہاں, انلیگل ڈمپنگ یہ ہے کہ جو اوپن پلاٹس ہیں یا گلیوں کے اندر آپ بالکل جو ہے نا وہ ڈمپ نہیں کریں گے. آپ کوئی نالیوں میں نہیں پھینکیں گے, نہروں میں نہیں پھینکیں گے, نالوں میں نہیں پھینکیں گے. باقاعدہ ہم وہاں پہ ہماری سرویلنس ٹیمیں ہوں گی, جو کہ جیسے لاہور نہر ہے وہاں پہ بوٹ کے ذریعے ہماری سروس ٹیم جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کی سروس کر رہی ہوگی, اور سیف سٹی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, اور اس میں ڈرونز کا استعمال ہم کر رہے ہیں تاکہ چیزوں کو مانیٹر کیا جا سکے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ کسی قسم کی انلیگل ڈمپنگ نہ کی جائے, لوگوں کے لیے مشکلات نہ بنائی جائیں, کیونکہ جو ہماری انفورسمنٹ ٹیمز ہیں وہ اگر ایسی چیز دیکھیں گی تو اس کے اوپر جرمانہ کریں گے. اس میں ایک منٹ, اس میں صرف ایڈ کرتے ہوئے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں صفائی نصف ایمان ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو, ہم مسلمان ہیں بھی, تو ہمیں مسلمانوں کی طرح بیہیو بھی کرنا چاہیے. اور یہ جو گندگی پھیلانا یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. یہ جو جگہ جگہ پر تعفن پھیلا دینا, اپنی مطلب پتہ نہیں کیوں اوپن جگہوں کے اوپر یہ پھینک دینا,
یہ قطعی طور پر نامناسب ہے. اس سے پرہیز کریں, ورنہ فائن تو ہوگا ہی. پھر وہ دیکھیے, ہم نے ستھرا پنجاب ایک پروگرام ہے جو آپ کی فیسیلیٹیشن کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے, لیکن اس میں شہریوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. شہریوں کو بھی اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی کہ کوئی بھی گورنمنٹ اکیلے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی جب تک شہریوں کا ساتھ نہ ہو. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے سال بھی عید الاضحیٰ پہ جو شہریوں کا ایک مثالی تعاون تھا جو دیکھنے میں نظر آیا, اور اسی لیے جو ستھرا پنجاب کو جو اپریسیشن ملی تھی عید الاضحیٰ کے اوپر, اس میں ستھرا پنجاب کے ساتھ ساتھ ہمارے شہریوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. اسی اسپرٹ کو ہم نے قائم رکھنا ہے, اور ہم نے اپنے گلی کو, اپنے گھر کو, اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنا ہے تاکہ بیماریاں نہ پھیلیں, تاکہ بدبو نہ آئے, اور جو حکومت ہے وہ اپنا کام کر سکے. اور ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, یہ جو 1,84,000 ورکرز ہیں, یہ چیف منسٹر صاحبہ ان کو اپنے ہیروز کہتی ہیں. یہ سی ایم کے ہیروز ہیں. یقین مانیے کہ یہ وہ لوگ ہیں اتنی گرمی میں آپ کی گلی محلوں کے اندر جو ہے نا وہ صفائی کر رہے ہوں گے, اور سی ایم صاحبہ کی ہدایت کے اوپر یہ ہم انشور کر رہے ہیں کہ بیفور عید ان تمام ورکرز کو جو ہے نا وہ سیلریز ان کی ان ایڈوانس جو مل جائیں. اور وہ ابھی جو میرے پاس ڈاٹا آیا ہے تقریباً 125 تحصیلوں کے اندر یہ مکمل ہو چکا ہے پروسیس. باقی جو ہماری تحصیلیں رہتی ہیں کوئی 30 کے قریب, وہ ان شاء اللہ اگلے جو ہے نا شاید آج یا کل میں وہ مکمل ہو جائیں گی, تاکہ تمام ورکرز کو ان ایڈوانس یہ سیلری بھی مل جائے. ان کو عزت دیں, ان ورکرز کو جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں ان کو پیار دیں, ان کو احترام دیں, ان کو کچھ اور نہیں تو پانی پلا دیں. اور جو یہ ہیروز ہیں واقعی, جو ہمارا پھیلایا ہوا گن جو ہے وہ اس کو صاف کرتے ہیں. سو ان کو اور چیف منسٹر نے سزا اور جزا کا بھی جو ہے وہ کانسیپٹ دیا ہے کہ جو اچھا کام کرے گا. پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ان کو انعامات ملے تھے, اور ان کے لیے باقاعدہ تقریبات جو ہے منعقد کی گئی تھیں. اور اس لیے جو ہے آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ان سے پیار سے جو ہے وہ پیش آئیں, ان کو جو ہے جو کام کرنے آئے ہیں ان میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. شکریہ. میرا سوال 3 حصوں پر مشتمل ہوگا, برائے مہربانی تینوں کو میں چاہوں گا کہ رسپونڈ کریں. ایک تو ستھرا پنجاب کے حوالے سے خبریں یہ چل رہی ہیں, میں نے دینا ہے, آپ ترجمان ہیں گورنمنٹ آف پنجاب. کیا گورنمنٹ آف سندھ اور کے پی کے نے آپ سے ڈیٹا مانگا یا آپ نے شیئر کیا ستھرا پنجاب کے حوالے سے؟ اس کی کوئی تفصیل بتائیں. دوسرا, ایک مرتبہ پھر پہلے تو 32 صوبے, پھر 12 صوبے, پھر جنوبی پنجاب صوبے کی بات کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ہے. یہ کتنا ضروری ہے, بننا چاہیے, اور کیوں آپ نہیں بنا رہے؟ تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ فیز 2 کے حوالے سے صحافیوں کو پلاٹس دینے جا رہے ہیں آپ, لیکن اس پر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ بالکل خاموشی ہے. ابھی 3 بالکل مختلف سوالات ہیں. یہ اب تو ستھرا پنجاب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, بالکل جی, ہم سے جو ہے نا وہ کے پی کے جو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہیں وہ آئے تھے. انہوں نے آ کے ہماری سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی, اور انہوں نے آ کے کچھ اس حوالے سے ہم سے جو انفارمیشن مانگی تھی, ہیلپ جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں بتائی تھی. ہم تو چاہتے ہیں, چیف منسٹر صاحب چاہتی ہیں کہ تمام صوبوں میں یہ نظام ہو. دیکھیں, صفائی جو ہے نا وہ ایک بنیادی سروس ہے جو کہ لوگوں کو ملنی چاہیے. ایک بات آپ سی ایم پنجاب کو, آپ کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے اس چیز کا کہ جتنا انہوں نے فوکس میونسپل سروسز کے حوالے سے کیا ہے اپنی اس گورنمنٹ میں, شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. بنیادی سہولتیں جو ہر شخص کا حق ہے وہ سی ایم پنجاب ان کو پرووائڈ کر رہی ہیں, چاہے وہ سالڈ ویسٹ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ لیکوڈ ویسٹ کے حوالے سے ہو, چاہے گلی نالی کے مسئلوں کے حوالے سے ہو. سی ایم پنجاب کے پروگرام سارے کے سارے جو اس حوالے سے چل رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے اس طرف سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ مختلف اینگل سے رابطہ کیا جاتا ہے. مجھ سے بھی کئی ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست پوچھتے ہیں, میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام اس طریقے سے ہے, تو اگر کوئی ہیلپ ہوگی تو بالکل. جی, فیز 2 کے حوالے سے تو پہلے میں یہ کہہ دوں کہ اس کی اسکروٹنی کمیٹی جو ہے اس نے تقریباً اپنا کام کر لیا ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کو خوشخبری ملے گی. صوبوں کے حوالے سے دیکھیے, اس کا ایک بہت اچھا جواب میرے پاس ہے, لیکن عید کا موقع میں ابھی دینا نہیں چاہتی. عید گزار لیں پھر کریں گے بات اس کی. اچھا میڈم, ایک تو یہ بتا دیجیے گا, میرا سوال ہے پہلا آپ سے, منسٹر صاحب سے, آپ سے یہ سوال ہے جی کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں اچھا سہیل فریدی, انہوں نے چینلز کے خلاف کارروائیوں کے لیے اپنے صوبائی سیکرٹریز کو حکم جاری کیا کہ 3 دن میں چینلز جو ہیں ان کو دبایا جائے. کرپشن کی انکوائری وہاں چل رہی ہے اس حوالے سے, اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ چل میں بھول جاتی ہوں. ایک تو مجھے بہت برا لگا کہ ابھی ہم ستھرا پنجاب کی صفائی کی بات کر رہے ہیں, آپ سہیل آفریدی صاحب کو لیا ہے بیچ میں.
تو یہ تو مطلب ایک عجیب سا ہی کمپیریزن بن گیا ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ جو وہ اظہار رائے کی آزادی کے چیمپئنز ابھی تک سو کے اٹھے نہیں, ان کو پتہ نہیں چلا کہ پی کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. ان کے بارے میں ان کو کوئی نوٹس دینے کی بات کریں یا ان کی جو ہے وہ جو بھی دل چاہتا ہے یہ بولتے ہیں, کسی پہ الزام لگاتے ہیں, اس کے بعد اس کا دیکھنے والا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. لیکن وہ بات کریں تو وہ اظہار رائے پہ جو ہے وہ پابندی لگ جاتی ہے, وہ سیاسی انتقام بن جاتا ہے. اور اب کرپشن کی اگر داستانیں کے سے آ رہی ہیں تو وہ ایک ریالٹی ہے, اس ریالٹی کا جواب دے دیں ثبوتوں کے ساتھ, کہیں کہ نہیں بھائی ایسے نہیں ہے. اب وہ جو ایک کلرک ہے جس کے گھر سے 20 ارب روپیہ ملا ہے, بھائی 20 ارب روپیہ پوری دنیا نے دیکھا ہے نا, وہاں سے ملا ہے. اب اس میں کسی کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو یہ ایک فیشسٹ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس پارٹی کا کہ جو ان کے حق میں نہ بولے اس کی بلی کرو, اس کے بارے میں بدتمیزی کرو, اس کی کردار کشی کرو, اس کا منہ بند کرانے کی کوشش کرو, اور وہی اس کی کنٹینیوٹی ہے. یہی ان کا لیڈر بھی کرا کرتا تھا, جلسوں کے اندر بھی کھڑے ہو کے لوگوں کے بارے میں زبانی گفتگو کرنا, بدتمیزی کرنا, وہی ساری ٹریننگ نیچے آئی ہوئی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے تنظیمیں ہیں, صحافتی تنظیمیں, ان کو تھوڑا میرا خیال ہے کہ اگر وہ سو رہی ہیں تو ان کو جگائیں کہ اگر پنجاب جو ہے وہ کسی بارے میں پوچھ لے. ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ نوٹسز دیں اور 3 دن کے اندر میک شور کریں نوٹس ملے نہ ملے. ہم نے تو ابھی تک نوٹس کسی کو دیا بھی نہیں. بائی دی وے ہم نے دیے ہوتے تو ابھی تک قیامت کا سما برپا ہوتا یہاں پر وہ قدوسی صاحب کی بیوائیں جو ہیں وہ یہاں پر مطلب انہوں نے شام غریباں برپا کی ہوئی ہوتی. اور کے میں جو ہے وہ کرپشن بھی چل رہی ہے, کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں پہ پتہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں وزارتیں بھی ملی ہیں, اس کے پیچھے بھی پتہ نہیں پیسے لیے گئے ہیں, کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. نہ اس پہ یوٹیوبر کچھ بولتے ہیں, نہ اس پر جو ہے وہ سوشل میڈیا کی بیوائیں جو ہیں وہ کچھ بات کرتی ہیں. تو مطلب منافق ہے نا. ستھرا پنجاب کے حوالے سے بھی میٹنگ کے اندر بولا تھا کہ جو صحیح کام نہیں کر رہے ان کو سخت سے کارروائی کی جائے گی. بالکل تو یہ بتاتے ہیں کہ میڈیا کو چلانے کی اجازت ہے کہ اگر وہ صحیح کام نہیں کرتا, اینٹی کرپشن میں بھی پرچے ہوئے تو اس حوالے سے وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں. اب اگر مزید کوئی کیسز نکل آتے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا آپ تیار ہیں کہ ان کو سب سے سخت سزائیں دینی چاہیے؟ بالکل جی, دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ 143 تحصیلوں کو ہم نے آؤٹ سورس کیا, اور جب یہ ہم نے آؤٹ سورس کیا, پہلے ہماری ویسٹ پیمنٹ کمپنی سی جن کے ذریعے ہم نے آؤٹ سورس کیا, پھر لاسٹ ایئر سی ایم پنجاب نے اتھارٹی بنائی جو کہ ستھرا پنجاب اتھارٹی بنی, اور ستھرا پنجاب اتھارٹی ایکٹیو ہونی شروع ہوئی ہماری جنوری سے آنورڈ. جب ہمارے نئے ایم ڈیز لگے, ہم نے تمام تحصیلوں پہ ہم نے جا کے ریسورس ویریفیکیشن کی پروسیس شروع کیا, اور جو ریسورس ویریفیکیشن کا پروسیس شروع کیا اس میں ہمیں چند تحصیلوں کے اندر, بڑی 2-3 تحصیلوں کے اندر ہمیں ایشوز نظر آئے. جو نظر آئے اس کو ہم نے دبایا نہیں ہے. سی ایم کی ہدایت کے مطابق ہمارے ایم ڈی کی مدعیت میں پرچہ ہوا ہے. ہمارے جو ایم ڈی ستھرا پنجاب ان کی مدعیت میں پرچہ ہوا ہے. جو ایکچولی ہمارے جو ستھرا پنجاب کے حوالے سے چیزیں تھیں, ہم نے وہ اپنا کام مکمل کیا. جو وہاں پہ ایشوز نظر آئے, ہم نے وہ ایشوز جا کے ہم نے اینٹی کرپشن کو, وہ ایک ادارہ ہے جو کہ آگے کارروائی اس پہ کر سکتا ہے, ان کے حوالے کی, اور وہ بھی بالکل قانون کے عین مطابق اس کے اوپر کارروائی کریں گے. کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز نظر آئے گی تو اس پہ 0 ٹالرنس ہے. دیکھیں سی ایم پنجاب کو آپ اس چیز کا کریڈٹ دیں کہ حکومت پنجاب کے اندر اگر کوئی واقعہ ایسا پیش آتا ہے تو اس کو دبایا نہیں جاتا, اس کو خود میڈیا کے سامنے لایا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا بڑا افسوسناک, جب وہ گٹر میں ایک خاتون کے گرنے کا ہوا تھا. سی ایم پنجاب نے خود میڈیا کے سامنے آ کے تو اس کے اوپر وہ لوگوں کے اوپر کارروائی کی تھی, اور اس کے اوپر سخت جو ہے نا وہ اقدامات لیے تھے. اسی طریقے سے کرپشن کے حوالے سے 0 ٹالرنس ہے سی ایم پنجاب کی, اور تمام محکمے اس کے مطابق چلتے ہیں. کہیں کوئی ذرا سی بھی ایسی چیز نظر آتی ہے, ہمارے اپنے سسٹم نے اس کو پکڑا ہے. ہمارا یہ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے, کچھ سسٹم کو بائی پاس نہیں کر سکتے. سسٹم کے اندر جب ہم نے چیزیں جا کے دیکھی تو ہمیں چیزیں پکڑی, اور اس کے بعد اس کے آپ نے انتظار کیا کہ سسٹم کے ذریعے پیمنٹ ہو جائے اور پھر ڈی جی یا ایم ڈی ستھرا پنجاب اور آپ سب جو ہے نہیں, ایسے نہیں ہوئے. چلیں سوال کریں. انتظار کیا کہ جب تک پیسے ٹرانسفر ہو جائے پھر آپ 1 کروڑ روپے کی کرپشن پنجاب حکومت پہ ٹیکا لا گیا. دوسرا آپ نے بات کی مین ہال میں گرنے کا کہ وہ ماں بچی گری تھی. میڈم یہ فرمائیے گا کہ وہ ابھی تک پنجاب حکومت کیوں دل گھٹنا بڑا نہیں کرتی, وہ رپورٹ پبلک نہیں کر رہی؟ میری ایک میں بات آپ کو بتاتا جاؤں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا. ہم نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ پہلے یہ ہمارا ایک کمپنی ماڈل تھا. کمپنی ماڈل میں ہمارے سی او سے جو ڈویژن کی سطح کے اوپر لگے ہوئے تھے,
اور یہ کمپنی کے اندر جو انڈیپینڈنس کا بورڈ تھا، پنجاب حکومت نے کوئی ایک بورڈ کا ممبر بھی آ کے چینج نہیں کیا. ہم نے جو آلریڈی اس سے پہلے لگے تھے، ہم نے اس کے مطابق ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چیزوں کو چلایا. اس کے بعد جب لاسٹ ایئر ہم نے اس کو اتھارٹی کو بنایا، اتھارٹی بننے کا ایک پروسیس ہے نا جی، اتھارٹی بننے کے فوری بعد ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا عمل درآمد شروع کیا. اور یہ ہمیں یہ کوئی 1 یا 2 دن میں ہمیں چیزیں نہیں نکالی، ہمیں 2-3 مہینے لگے. بہت بڑا یہ سسٹم ہے. دیکھیں جہاں پہ 1.5-2 لاکھ بندے کام کر رہے ہوں، جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ ریسورسز ڈپلائڈ ہوں، وہاں پہ ان کو جب فزیکل ویریفیکیشن ہم کرتے ہیں اس پہ ٹائم لگتا ہے. جو ساتھ ساتھ ہوتا رہا تو ساتھ ساتھ ہم نے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ساتھ ساتھ ان کی پیمنٹ، ہم تو جو یہ چیزیں سامنے لے کے آئیں گے فیبرری سے آنورڈ، تو وہاں پہ پیمنٹ پہ ہم نے ڈیڈکشن کر دی ہوئی ہے آلریڈی. بہت سی چیزیں ہم ریکور کر چکے ہیں آلریڈی. تو یہ وزیر بلدیات پنجاب اور وزیر اطلاعات پنجاب پریس کانفرنس کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ مویشی منڈیوں میں بیپاریوں کو سہولتیں دی ہیں. پنجاب کا مقابلہ اب کسی صوبے سے نہیں کیا جاتا. علائشیں اٹھانے کے لیے گھر گھر بیگ تقسیم کیے جا رہے ہیں.